دور حاضر کے عین مطابق جو حبیب جالب صاحب کا ایک شعر فٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ بپا ہے کربلا ہر طرف تخریب کاری ہے، وزارت پھر بھی باقی ہے، حکومت پھر بھی جاری ہے۔ مطلب کہ یہ جو پاکستان کا ڈرٹی مافیا پی ڈی ایم جس کو کہتے ہیں، ہمارے اوپر جو مسلط کیا گیا ہے، جو معاشی استحکام لانے کے لیے مسلط کیا گیا تھا، ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے مسلط کیا گیا تھا، اب وہ ہمیں ملک کی ترقی کی راہ پر کیسے گامزن کر رہے ہیں؟ یہ بے شرم لوگ، ان کو شرم بھی نہیں آتی جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ ترقی کیسے کر رہے ہیں جی، کہ ہم ترقی کر رہے ہیں نواز شریف کے کیسز ختم کر کے، ہم ترقی کر رہے ہیں اس کی تاحیات نااہلی ختم کر کے، ہم ترقی کر رہے ہیں شہباز شریف کو منی لانڈرنگ میں کلین چٹ دے کر، ہم ترقی کر رہے ہیں حمزہ شہباز شریف کو کلین چٹ دے کر، ہم ترقی کر رہے ہیں سلمان شہباز کو کلین چٹ دے کر۔ مطلب کہ ان کے تمام تر کیسز ختم کر کے ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے۔ ان کو کوئی نظر نہیں آتا مہنگائی، ان کو کوئی نظر نہیں آتا ڈالر کہاں پہنچ گیا، ان کو کوئی نظر نہیں آتا ملک کی معاشی صورتحال کیا ہو چکی ہے، ان کو کوئی نظر نہیں آتا کہ ملک میں بھوک افلاس کتنی بڑھ چکی ہے، لوٹ مار کتنی ہو چکی ہے، ان کو کوئی نظر نہیں آتا کہ جو ملک میں بے روزگاری ہے وہ کتنی زیادہ ہو چکی ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا جا رہا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ سٹریس ہوتا جا رہا ہے، صرف کس وجہ سے کہ ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے۔ ان میں کوئی ایڈمنسٹریشن نام کی چیز نہیں ہے، یہ بالکل بس بے ڈنگے سے آئے ہوئے ہیں، مکس اچار بنا ہوا ہے، بس شروع ہو گئے ہیں اور حکومت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہی ہے کہ ہر طرف تخریب کاری ہے، صرف ان کا کہ وزارت باقی ہے اور حکومت پھر بھی جاری ہے۔ حکومت ان کی چلتی رہے گی، انہوں نے کہا تھا کہ 2 مہینے میں ختم ہو جائے گی، 3 مہینے میں ختم ہو جائے گی، ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، صرف اس لیے نہیں جا رہے کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے الیکشن ہار جانا ہے، کیونکہ یہ کس منہ سے الیکشن لڑنے جائیں گے؟ انہوں نے کیا کیا ہے جس منہ سے یہ الیکشن لڑنے جائیں گے؟ آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے عوام کو کہتے ہیں کہ عوام کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ وہ کون سی عوام ہے جو قرض لے کر خوشخبری سمجھتی ہے؟ وہ پٹواری قسم کی عوام ہی ہو سکتی ہے جو قرض کو خوشخبری سمجھتے ہوں۔ ایک اس سے پہلے گزر چکے ہیں حکمران جو قرض کو پیکیج کہتے تھے کہ خوشخبری ہے جی، پیکیج مل گیا، لیکن ہر دور میں ہمیں بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ آج ایک پوسٹ نظروں سے گزری، بڑی دلچسپ پوسٹ تھی، پوسٹ کا حوالہ سعادت حسین منٹو کو دیا گیا، لیکن کیا اب تک یہ تحریر ان کی ہے یا نہیں، لیکن جو اس کا متن تھا وہ دور حاضر کے بالکل عین مطابق تھا۔ اس کا متن کیا تھا کہ منٹو ایک طوائف کی کوٹھی پر جاتے ہیں شدید گرمی میں، تیز دھوپ ہوتی ہے، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ طوائف جو ہے وہ 2 ونڈو اے سی لگا کے لیٹی ہوئی ہے اور کمرہ انتہائی ٹھنڈا ہو چکا ہے، اسے سردی لگ رہی ہے، اس نے اوپر رضائی اوڑھی۔ تو سعادت حسین منٹو سے کہتے ہیں کہ رضائی جو اوڑھی ہے تو ایک جو ونڈو اے سی ہے وہ بند کرو تاکہ تمہارا بل کم آئے۔ تو وہ کہتی ہے کہ کون سا میں نے اپنی جیب میں سے دینا ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کے آفس جاتے ہیں، وہ بھی سوٹ بوٹ میں ہوتا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا، 2 ونڈو اے سی چل رہے، کمرہ انتہائی ٹھنڈا ہو چکا، اس کو سردی محسوس ہو رہی۔ تو منٹو صاحب اسے کہتے ہیں کہ ایک اے سی بند کر دو تاکہ تمہارا بل کم آئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کون سا میں نے اپنی جیب میں سے دینا ہے۔ تو آئی ایم ایف سے یہ سارے قرضے ہمارے نام پہ مانگتے ہیں، سب کچھ ہمارے نام پہ کرتے ہیں، اور مرات یہ کس کو دے رہے ہیں؟ چیئرمین سینٹ کو دے رہے ہیں، اور کتنی دے رہے ہیں؟ تا حیات کے لیے دے رہے ہیں۔ مراد کس کو دے رہے ہیں؟ سینٹ کے جو ممبران ہیں ان کو دے رہے ہیں، قومی اسمبلی کے اسپیکرز کو دے رہے ہیں، ڈپٹی اسپیکرز کو دے رہے ہیں، ڈپٹی چیئرمین کو دے رہے ہیں، اس کے علاوہ ججز کی تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر کو نئی گاڑیاں دے رہے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں وہ ملک کر رہا ہے جو ایک غریب ہے، جو معاشی طور پہ تباہ حال ہے، جو مانگنے کے لیے جاتا ہے باہر، لیکن صرف کیا بات ہے؟ صرف یہ بات ہے کہ کون سا ان کی جیب میں سے جا رہے ہیں۔ اگر ان کی جیب میں سے جا رہے ہوتے تو تب ان کو احساس ہوتا